بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی ہماری تراویح کی تفسیر جو ہونی تھی وہ 19 اور 20ویں پارے کی ہونی تھی، لیکن 18ویں پارے کے اندر کچھ مضامین بہت ہی قیمتی رہ گئے ہیں جس کی وضاحت بہت ہی ضروری تھی، خاص طور پر اصلاح معاشرہ۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم احکامات جاری فرمائے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ 18ویں پارے کی ہی اور 19ویں پارے میں سے اگر کچھ آیات وقت ملا تو انشاءاللہ تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مفسرین کے بقول اصلاح معاشرہ پر اور معاشرے کی گناہوں سے پاکی پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہر ایسا گناہ، ہر ایسی کمی اور ہر ایسی گندگی جو معاشرے کو خراب کر سکتی ہے اس کو مکمل طور پر معاشرے سے صاف ستھرا کیا جائے۔ لہٰذا من جملہ بہت ساری کمی اور خامیوں کے ایک کمی اور خامی تہمت بھی ہے کہ معاشرے میں جب کسی کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، تو اولاً تو جس کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ شخص انتہائی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوتا، اور پھر وہ جس خاندان سے ریلیٹڈ ہو، جس بھی قبیلے سے ریلیٹڈ ہو، وہ پورا کا پورا قبیلہ بدنام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جس نے الزام لگایا تھا وہ اور جس کے اوپر الزام لگایا تھا وہ، ان دونوں کے آپس کے خاندانوں میں پھر یہ بات آگے چل کر جہاں تک پھیل سکتی ہے وہاں تک فتنہ اور فساد ہی پھیل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر اولاً ہی تہمت کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا، اور تہمت اتنا بڑا جرم عظیم ہے، اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ جو شخص بھی اس کا ارتکاب کرے گا دنیا میں تو اس کو 40 کے بجائے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے شخص کی کبھی بھی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ غیر معتبر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو دنیا میں اس کی سزا کا اعتبار کیا گیا ہے، اگر دنیا میں سزا نہیں دی گئی تو آخرت میں تو اس کی لامحدود سزا ہے۔ اس لیے معاشرے میں ہمارے جو الزام تراشی اور تہمت بیانی کا بازار گرم ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اور اس حکم کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم عظیم کو سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو نمونہ بنا لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نمونہ بنا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ جب صحابیہ تہمت لگنے کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ احوال ان کے بگڑ سکتے ہیں، تو ہما شما کی کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر باقاعدہ 10 آیات اس واقعے کے شان نزول کے طور پر نازل فرمائی ہیں، اور ان 10 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ مختصراً صرف سماعت کر لیں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہونے جا رہی تھی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام کی وجہ سے یا کسی فراغت کے تقاضے کی وجہ سے جنگل میں چلی گئی تھی، اور کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کا ہار پہنا ہوا تھا سفر کے لیے، تو وہ ہار وہاں پر ٹوٹ کر گر گیا اور گم ہو گیا، ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی قافلہ روانہ ہو جائے۔ اب جتنے صحابہ تک یہ بات پہنچی، سارے کے سارے صحابہ کرام نے قافلے کی روانگی کی تیاریاں شروع کر دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہودج تھا، یا جس چیز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر پالکی میں سفر کر رہی تھی، وہ پالکی جو صحابہ کرام اٹھا رہے تھے ان کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں تشریف فرما ہے۔ اور ویسے بھی مفسرین اور علماء فرماتے ہیں ان ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدن بالکل ہلکا پھلکا سا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو محسوس تک نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں،
اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لائی ہیں تو وہاں پر قافلے کو پایا نہیں کہ قافلہ تو جا چکا تھا. یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت ہی سمجھداری کی بات کی، اور اس سے ہم لوگوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں خود قافلے کی تلاش میں نکلتی ہوں اور راستہ بھٹک گئی تو ہو سکتا ہے کہ قافلے کو اور زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام سے ہلی تک نہیں، جس جگہ حضور پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پر تشریف فرما رہیں. اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام دیا تھا کہ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کو پوری جگہ کا جائزہ لینا ہے. جائزہ لے کر کیا کرنا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی صحابی مجاہد کا سامان چھوٹا ہوا ہو، اس سامان کو اپنے ساتھ لے لینا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا کچھ اونٹ چھوٹا ہوا ہے، کسی کا کوئی سامان، کسی کا کچھ، تو سارے سامان کو بٹور کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر حاضر کرنا ہے، اور پھر جو بھی اس سامان کے مالک ہوں گے ان کو دے دینا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیوٹی کے مطابق وہاں پر تشریف لائے، اور جب آئے ہیں تو دیکھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، تو فوراً وہاں پر پہنچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ ایک اشارہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اماں آپ یہاں پر کیسے؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہٹ محسوس ہو گئی اور آواز محسوس کی، فوراً پردہ فرما لی. حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور چلی گئی. بات آئی گئی ختم ہو گئی. لیکن معاشرے کے جو کیڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کے جو مفسدین ہوتے ہیں، جن کا کام ہی معاشرے کے اندر فساد بھڑکانا اور لوگوں کے اندر آپسی تنازعات کو بھڑکانا ہوتا ہے، ان لوگوں کو موقع مل گیا. جو منافقین تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، انہوں نے اس واقعے سے فائدہ اٹھا کر الگ الگ طرح کی الزام تراشی اور تہمت لگانا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ غلط کام ہوا ہے. اور یہ معاشرے میں پھیلاتے پھیلاتے بات بہت زیادہ پھیل گئی، حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض بے گناہ صحابہ بھی اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بیمار چل رہی تھیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مستح کے ساتھ وہ فراغت کے لیے گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں پر حضرت مستح کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مستح وہ بھی اس الزام تراشی کے اندر شریک ہے، اور پھر مدینہ کے اندر کیسی گرم بازاری چل رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے سے مطلع ہوئیں تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر آ گئی، اور جو مرض انہیں لگا ہوا تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا. خیر، یہاں پر پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹی لی گھر جانے کے لیے، اور اپنے ماں باپ کے گھر روانہ ہو گئی تاکہ وہاں پر جا کر اس واقعے کی صحیح طریقے سے تفتیش کر سکے کہ کیا چل رہا ہے اور کس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی موقع پا کر اس واقعے کی تفتیش کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو موافق صحابیات تھی ان سے بھی، اور جو ناموافق تھی ان سے بھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن صحابیات سے اختلاف تھا ان سے بھی، جن صحابیات سے اتفاق تھا ان سے بھی، دونوں سے الگ الگ انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا عائشہ ایسی صحابیہ ہیں؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ان سے ایسی حرکت سرزد ہو سکتی ہے؟ بالاتفاق کسی بھی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی بھی طرح کی کسی نیگیٹو رائے کو نہیں اپنایا. ہر صحابیہ یا ہر صحابی جو حضرت عائشہ سے متفق تھا یا مختلف تھا، ہر ایک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے دی کہ حضرت عائشہ سے اس طرح کی حرکت سرزد ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند دن گزر گئے اور تفتیش میں لگے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کی والدہ بھی موجود تھی. ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ عائشہ دیکھو، اگر تم سے کام ہوا ہو تو تم ہمارے سامنے اس کی وضاحت کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو، ضرور تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل ہوگا. اور اگر تم سے کام نہیں ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے بارے میں آیات نازل فرمائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو کلام کیا ہے تاریخ میں سونے کے قلم سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور یہ جملہ حضرت عائشہ کا لکھا گیا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، سیو ہے.
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو حالات کا تقاضا یہ ہے، اور حالات سے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں شاید، لہٰذا ایسی سچویشن میں اگر میں اپنی براءت کا اظہار کروں گی تو آپ اس کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کرنے والے ہیں، اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور اس پر یقین کر لو گے۔ یعنی بالکل نفسیات کو پکڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس سے حضرت عائشہ کی ذہانت اور فطانت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد جب معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں بہت ساری آیات نازل فرمائی، 10 آیات ایک ٹوٹل جو حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں مومنین کو حاصل کرنے جیسے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ صاحب واقعہ کو واقعے کی خبر کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس الزام تراشی کی خبر تک نہیں تھی، حضرت مستح نے ان کو خبر دی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر صاحب واقعہ کسی معاملے سے بے خبر ہو اور اس کے پیچھے کھچڑی یا پلاؤ پک رہا اس کے خلاف، تو ایسے صاحب معاملہ کو اس بات کی خبر کر دینی چاہیے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور آپ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، اس وقت آپ الرٹ ہو جاؤ اور جو بھی کچھ اپنے ڈیفینس میں کر سکتے ہو کر گزرو۔ اس لیے صاحب معاملہ کو خبر کر دینا چاہیے۔ دوسرا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دوسرا اس سے سبق ملتا ہے کہ جب صاحب معاملہ تک اس کے اپنے بارے میں رائے پہنچ جائے کہ میرے بارے میں بستی میں، معاشرے میں اور قبیلے میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے نمونہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی خود سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بریء الذمہ ہونے کی کوشش کرے، اپنے فارغ البال ہونے کے لیے کوشش کرے، اور اپنے آپ کو الزام تراشی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو بھی تفتیشی کارروائیاں کر سکتا ہے کر گزرے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی پیچھے بیان کیا جا چکا ہے، اور حضرت عائشہ کے واقعے میں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے اس واقعے سے؟ تیسری بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ آدمی کا بظاہر اگر کسی سے رائے میں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں جس سے ہماری رائے کا اختلاف ہو اس کے بارے میں اگر ہم سے کوئی رائے مشورہ لیا جائے تو حتی الامکان سچ کا سہارا لینا چاہیے، جھوٹ سے بالکل بھی اپنے آپ کو گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابیات سے متفق تھی انہوں نے تو حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح رائے دی، لیکن جن سے مختلف تھی ان کو موقع تھا کہ حضور کو حضرت عائشہ کے بارے میں بدگمان کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ حضور ایسا حضرت عائشہ سے تو کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز بھی اس واقعے سے حاصل کرنے جیسی ہے۔ چوتھے نمبر پر اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب حضور نے انصاری صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، مہاجرین کو جمع کیا تھا اس واقعے کے لیے، اس کی تفتیش کے لیے، تو حضور ایک الگ طرح کے پریشر اور دباؤ میں تھے، ڈپریشن میں تھے، کیونکہ گھر کا معاملہ ہے اور اپنی بیوی کا معاملہ ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آدمی ڈپریشن میں ہو تو ہماری معاشرے والوں کی، سوسائٹی والوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ تو اس واقعے سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ کہ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اوس اور خزرج کے ذمہ داران صحابہ کرام جو اس وقت تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے قبیلے اور خاندان میں سے اگر ایک شخص بھی اس گناہ کے اندر ملوث رہا تو ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ان حالات میں ایک بہت بڑی تسلی کی بات تھی، ان حالات میں ایک بہت بڑی دل کو لگنے والی بات تھی۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صاحب معاملہ کبھی پریشان ہو جائے تو حتی الامکان اس کو تسلی سے کام لینا چاہیے اور اسے تسلی دینا چاہیے، صبر دلانا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ پانچویں نمبر پر اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ آدمی چاہے کتنے ہی خطرناک معاملات میں کیوں نہ نمٹ جائے، کیوں نہ پھنس جائے، اگر اسے اپنی رائے میں شریعت کے مطابق صحیح موقف پر قائم ہے تو اسے اس پر جم کر رہنا چاہیے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسی واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا اگر تم غلط ہو تو اظہار کر دو تاکہ توبہ استغفار ہو جائے، اور اگر غلط نہیں ہو تو آیات مبارکہ نازل ہوں گی۔
وہ جب ہوتی تب ہوتی، لیکن حضرت عائشہ نے اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا کہ فی الحال توبہ استغفار سے کام لے لیتی ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ آیات نازل فرمائیں گے تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گی. بالکل نہیں. اگر حضرت عائشہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بات کو مان لیتی تو شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ جو حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ ہے، حضرت عائشہ کے ذریعے اس دین میں آیا ہے، اس پر ایک بہت ہی کاری ضرب لگ جاتی. لوگ اس شریعت کے حصے سے بدزن ہو جاتے کہ حضرت عائشہ نے خود نے تسلیم کی ہے. الزام لگانے والوں کو ایک موقع مل جاتا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، تکلیف میں رہنا، مشکل میں رہنا برداشت کر لیا، لیکن اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. عام حالات میں اس طرح اپنے موقف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پر اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ چھٹے نمبر سے اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہم صحابیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی لاڈلی صحابیہ ہیں، کتنی پیاری صحابیہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا الزام لگایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یوں کہا گیا کہ بچہ کہاں سے آیا، تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کی گئی. حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے براعت کا اظہار کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور انہوں نے حضرت مریم کے گود میں رہتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام یعنی اپنی والدہ کی براعت کا اظہار کیا. یہ تو ایک بچے کے ذریعے گواہی دی گئی، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صحابیہ ہیں کہ ان کی گواہی دینے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں. اس سے حضرت عائشہ کی اہمیت اور حضرت عائشہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اسی واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، اور جو بھی ان سے کچھ بن سکتا تھا ان کی مدد اور تعاون کے لیے دے دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ جس کے ساتھ میں نے اتنے احسان کا معاملہ کیا، جس کے ساتھ میں نے اتنی شفقت اور نرمی کا معاملہ کیا، وہ خود میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا رکھی تھی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا ہی بن کے رہنا چاہیے، اپنے دل کو وسیع کر کے رکھنا چاہیے، کشادہ رکھنا چاہیے. باتیں تو بہت ساری آتی ہیں اور اعتراضات تو بہت سارے ہوتے ہیں، کبھی کبھار چھوٹے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل کو سکوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں جس کے ساتھ میں نے اتنے احسانات کیا اس نے یوں کیا، بلکہ اپنے دل کو وسیع اور کشادہ کرنا چاہیے، اور جو اس کے اندر غلطی سے شریک ہو گیا اسے معاف اور درگزر سے کام لے لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے ہی کے اندر یہ تو ایک معاشرے کے اندر خرابی لانے والی ایک چیز کو بیان کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ذریعے کہ تہمت اور الزام تراشی معاشرے کے اندر اتنا زبردست اثر کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پوائنٹ کو بیان کیا ہے کہ زنا کاری، بدکاری بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ برا اثر چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے زنا کاری اس کا اثر چھوڑتی ہے، تو کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری آیات نازل فرما کر اسباب زنا جو چیزیں بنتی ہیں ان چیزوں سے منع کیا ہے. یعنی اگر آدمی اسباب زنا ہی پر رک جائے تو وہ زنا تک کیوں جائے گا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ ایمان والو تم کسی بھی گھر میں جب داخل ہو جاؤ تو جب تک دو کام کر لو ہرگز گھر میں داخل مت ہونا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حتی تستأنسوا، کہ گھر والوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اپنی آواز سے اور اپنے اخلاق و کردار سے یا اپنی ہستی سے واقف کرا دو کہ تم کون ہو، تاکہ وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. جب تیار ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، مانوس کرانے کے بعد گھر والوں کو سلام کیا کرو. کیوں سلام کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرو تو. مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سی دفعہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، بغیر کسی خبر کے داخل ہونا بھی زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے. ایک آدمی کسی گھر میں داخل ہوا، اس میں مستورات تھیں، الگ حالت میں تھی، کس حالت میں تھی کوئی خبر نہیں تھی، داخل ہوا اور گناہ کا ارتکاب کر لیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس پر روک لگا لی. اب
جو گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ مفسرین نے اس کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تستأنسو، کہ جب آدمی اجازت لے کر داخل ہوتا ہے نا تو گھر والے مانوس ہو جاتے ہیں، اور جب گھر والے مانوس ہو گئے تو آپ کی معافی ضمیر کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آپ جو بھی مقصد سے گئے ہیں وہ مقصد ہو سکتا ہے وہ پورا کر دیں، یا پورا نہیں کر سکتے تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں کہ آپ کون سی بات لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ لیکن جب ہم مانوس ہی نہیں کرائیں گے تو کیسے وہ ہماری بات سنیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات لکھا ہے فواحش کا انسداد، کہ جب آدمی اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو فواحش اور بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، کہ مستورات کسی عام حالت میں نہیں ہوتی، کسی خاص حالت میں ہوتی تو اس سے رک جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا ہے کہ جب آدمی گھر میں اجازت لے کر داخل ہوتا ہے نا تو بسا اوقات گھر والا اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ باہر سے آنے والے کو اندر بلانا چاہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ الگ الگ طرح کے بہانے بناتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اجازت لوگے تو وہ صاف صاف بول سکتا ہے کہ بھائی اجازت نہیں ہے، یا منع بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے الگ پرائیویٹ کام میں تھا۔ اگر آپ نے اجازت نہیں لی ہوتی تو آپ بغیر اجازت کے ڈائریکٹ اس کے پاس جاتے اور یہ اس کی تکلیف کا سبب بنتا تھا۔ اس کے بعد علماء کرام نے اجازت طلبی کے 3 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب اجازت لے تو کیسے اجازت لینا؟ فرمایا کہ وقفے وقفے سے رک رک کر 3 مرتبہ اجازت لینا ہے۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ جب دروازہ کھلا ہوا ہو کسی بھی گھر میں ہم جائیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دروازے کے سائڈ میں کھڑے رہ کے پھر آواز دینا، یا اگر آواز دی ہے تو آواز دینے کے بعد دروازے کے سائڈ میں کھڑے ہونا، کسی کے آہٹ محسوس ہو تو پھر سلام کرنا۔ تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ تستأنسو، مانوس کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون ہو تو اپنا اچھا سا انٹروڈیوس کرانا، یوں نہیں کہ جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کون تو آدمی جواب میں کہتا ہے میں ہوں، تو یہ تو مانوس کرنے والا جواب نہیں ہوا، بلکہ اس سے تو وحشت ہوتی ہے کہ کون آدمی پتہ نہیں، اپنا نام بتائے، اپنی پہچان بتائے تاکہ گھر والے اچھی طرح مانوس ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری اور بدکاری کو روکنے کے لیے ایک دوسرا سبب ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کا اور مومنات کا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، یہ بھی معاشرے میں زناکاری اور بدکاری سے روکنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے 5 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ خاص طور پر نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں، اور زینت ظاہر کرنا بھی ہے تو اپنے محرم کے سامنے ظاہر کریں، نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال کر رکھے، گلے میں ڈال کر نہ رکھے، اس سے کوئی پردے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھی بات فرمائی کہ عورتیں صرف اپنے نامحرم یعنی شوہر، باپ، سسر، بیٹوں کے سامنے، سگے بھائیوں کے سامنے اور اپنی سہیلیوں کے سامنے، مسلمان عورتوں کے سامنے بے پردہ رہ سکتی ہے، اور ان کے علاوہ کسی کے بھی سامنے بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ معاشرے میں درستگی اور اصلاح کے لیے جب چلنے پھرنے کا ماحول بنائیں گی، کہیں سے کہیں سفر کرنا ہے یا روانہ ہونا ہے، تو حد درجہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے پیروں کو پٹخ کر نہ چلے۔ بسا اوقات پیروں میں پائل ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، پٹخ کر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی مرد دام فریب میں مبتلا ہو جائے اور عاشق ہو جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 بہت ہی قیمتی احکامات ان آیت مبارکہ میں نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔